سر جی میرا سوال یہ تھا کہ وہ جو ڈیبیٹ ہوئی تھی اس جی میں جاوید صاحب اور مفتی صاحب جو تھے انہوں نے گوڈ کے اوپر مطلب کوشچنس اٹھائے تھے. جی مطلب جاوید صاحب جو تھے وہ بلیو نہیں کرتے ہیں. تو سر اسی کے متعلق مجھے کچھ پوچھنا تھا کہ مطلب ایسا مطلب ان کے سامنے اتنی ساری چیزیں رکھی گئی، ہر چیز کے اوپر ان کو بتایا، جی پھر بھی وہ مطلب نہیں دیکھ پا رہے ہیں وہ چیز جو چیز ہم ایزیلی دیکھتے ہیں وہ نہیں دیکھ پا رہے ہیں. ٹھیک ہے. پہلی چیز تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ مفتی شمائل صاحب نے بہت ہی عمدہ دلائل دیے، اور میری اس طرح سے اسٹڈی اتنی نہیں ہے اس ٹاپک کے اوپر جس طرح سے مفتی شمائل صاحب کی ہے، لیکن میرا ایک الگ پرسپیکٹیو ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں. سارے دست تو یہ سمجھیے کہ اس طرح کے لوگ یا اس طرح کا نظریہ خدا کا انکار کرنے والے ہمیشہ سے رہے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی آج کا فنومینا ہے، کوئی نئی بات ہے، بلکہ ہر زمانے میں، ہر رسول کے زمانے میں لوگ جھٹلاتے تھے رسولوں کو. کچھ یہ کہہ کے جھٹلاتے تھے کہ ہم آپ کو رسول نہیں مانتے، آپ نشانی دکھاؤ رسول ہونے کی. اور کچھ پوری طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے تھے کہ ایسی کوئی نہ آخرت ہوگی، نہ کوئی ایسا دن ہوگا جہاں حساب کتاب ہوگا، اور ہم تو خدا کو نہیں مانتے. تو یہ لادینی یا ایتھیزم کوئی نیا فنومینا نہیں ہے، صدیوں سے، سینکڑوں ہزاروں سالوں سے یہ چلتا چلا آ رہا ہے. دوسری بات، تقریباً ایک ہی جیسے آرگیومنٹ ہوتے ہیں ہر زمانے میں. جو ایتھیسٹ لوگ ہیں ان کی طرف سے تقریباً ایک ہی طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں، اور عموماً یہ اعتراضات بھی زیادہ تر انہی لوگوں کی طرف سے ہوتے ہیں جن لوگوں کی پاس ہسٹری میں کوئی ظلم رہا ہو جو ان کے اوپر ہوا ہو کسی بھی ایج میں، اور وہ اس ظلم کے نتیجے میں کسی ٹراما کا شکار ہو. اور جب وہ ٹراما کا شکار ہوئے تو یہ ایک انسانی فطرت ہے کہ جب وہ بے بس ہو جاتا ہے کسی بھی ظلم کے سامنے تو وہ پھر میراکلز کی تمنا کرتا ہے. اس کا دل اندر سے یہ چاہتا ہے کہ کوئی طاقت ایسی ہونی چاہیے جو اس ظالم کو روک لے، پکڑ لے. اور جب وہ ایسا کوئی میراکل ہوتا ہوا نہیں دیکھتا تو پھر اس کے رد عمل میں وہ خدا کا انکار کر بیٹھتا ہے، یا وہ ایک طرح کا غصہ اور ایک طرح کی بغاوت ہوتی ہے فار دا کانسیپٹ آف ایگزسٹنس آف گاڈ، ایگزسٹنس آف آلمائٹی، کہ ایسی کوئی ہستی ہے جس کو ہم خدا کہہ سکیں، گاڈ کہہ سکیں. وہ اس کا انکار کر بیٹھتا ہے. دوسری بات کہ ایسے انسان کو ہم کس طرح سے کنونس کر سکتے ہیں. تو دیکھیے، ایک بات ہے جو تھوڑی سخت ہے، شاید سب کو آسانی سے ہضم نہیں ہوگی، اور وہ یہ ہے کہ آرگیومنٹس کے ساتھ، فلسفے کے ساتھ خدا کی ایگزسٹنس کو منوانا، یہ میرے اپنے سمجھ سے باہر ہے. یعنی میرا اپنا یہ بلیف ہے کہ آپ آرگیومنٹس کے ساتھ کسی کو، خدا کو نہیں منوا سکتے. خدا آرگیومنٹ سے سمجھ میں نہیں آتا، خدا محسوسات سے سمجھ میں آتا ہے، فیل کرنے سے سمجھ میں آتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک بات بولتا ہوں آپ سے اسٹریٹ فارورڈلی، کہ عام طور سے جو دلائل دیے جاتے ہیں خدا کے وجود کے لیے، جو بہت ہی کامن ہیں، وہ یہ ہیں کہ یہ کائنات جو چل رہی ہے وہ اتنی سسٹمیٹک ہے، اتنی حیرت انگیز ہے کہ یہ کسی کریٹر کے بنا وجود میں آ ہی نہیں سکتی. اور اس کی اپنی اپنی مثالیں لوگ دیتے ہیں. موقف سب کا یہی ہوتا ہے آلموسٹ. ایک صاحب نے، جیسے میں آپ کو اپنی اسٹڈی کے دوران جو میرے سامنے باتیں آئی ہیں ان کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک صاحب نے اس کی مثال یہ دی کہ ایک پہاڑ کے اوپر ایک ٹرک کھڑا ہوا ہے، اس میں کانکریٹ ہے، سیمنٹ ہے، سریا ہے، اور وہ ٹرک اس کھائی میں گر جاتا ہے، اور اس گرنے کے نتیجے میں نیچے ایک بہترین بنگلو بن جاتا ہے خود بخود. تو سامنے والا کہے گا کہ یہ کیسے ہو جائے گا کہ ٹرک کا مٹیریل خود بخود دیواریں بن جائے اور پلر کھڑے ہو جائیں اور وغیرہ وغیرہ. تو وہ سامنے والا کہتا ہے کہ دیکھو، پھر جب یہ ایک چھوٹا سا مکان نہیں بن سکتا بنا کسی بنانے والے کے، تو پھر یہ حیرت انگیز کائنات جو بے شمار عجائبات اپنے اندر رکھتی ہے اور حیرت زدہ کر دیتی ہے سائنسدانوں کو بھی، یہ بغیر کسی بنانے والے کے، بغیر کسی کریٹر کے وجود میں نہیں آ سکتی. اس کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے. ایک صاحب نے مثال دی اس کی کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک پریس کے اندر دھماکہ ہوا اور ایک ڈکشنری تیار ہو گئی. اب سامنے والا کہتا ہے کہ ارے ایسے ڈکشنری کیسے تیار ہو جائے گی؟ الفابیٹس اپنے سارے ورڈ الفابیٹیکلی سیٹ ہو جائیں اور اس کی میننگ بھی سامنے آ جائیں اور وہ بائنڈ بھی ہو جائے خود بخود. جب تک اس کو نہیں بنایا جائے گا یہ دھماکے سے کیسے بن جائے گی؟ تو وہ کہتا ہے کہ دیکھو، جب یہ ڈکشنری نہیں بن سکتی تو یہ کائنات کیسے بن سکتی ہے، وغیرہ وغیرہ. بہرحال کہنے کا مطلب سب کا یہ ہوتا ہے. یہ جب میں کسی ہلکے پھلکے بلیف رکھنے والے انسان کے سامنے یہ بات رکھوں گا تو وہ کہے گا ہاں بے شک بے شک بے شک، میرے آپ کی بات سمجھ میں آ گئی. لیکن آپ یہ حقیقت سمجھیے کہ جو سامنے بیٹھا ہوا آدمی ہے وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں رکھتا، وہ مکمل طور پر ایک لادین انسان ہے.
وہ بالکل ایگزسٹنس کو مانتے ہی نہیں. تو وہ یہاں اس آرگیومنٹ سے مطمئن نہیں ہوگا. وہ سامنے والا فوراً کہے گا کہ خدا کا کس نے بنا دیا پھر؟ جب یہ اتنی عظیم کائنات خود نہیں بنی تو آپ کہہ رہے ہو کہ خدا ہمیشہ سے ہے اور وہ اس کائنات سے بہت عظیم ہے. تو جب یہ کائنات اپنی عظمت ہونے کی وجہ سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اس کا کریٹر ضرور ہوگا، تو وہ جو کریٹر ہے جو اس سے بھی عظیم ہے اس کو کس نے بنایا؟ اگر وہ خود بخود بن سکتا ہے تو پھر یہ کائنات بھی خود بخود بن سکتی ہے. غرض یہ کہ یہ آپ آرگیومنٹ سے اس کو خاموش نہیں کر سکتے. اس کے اس سوال کا جواب میں آپ پھنس جائیں گے. انصاف کی بات یہ ہے، دقت نظر سے اگر اس کا ہم انالیسس کریں، میری بہت گفتگو لوگوں سے ہوئی ہے، بہت اس کے اوپر ہم نے ایک ڈیپ تھاٹ دیا ہے، مہینوں ہم نے اس پہ غور کیا کہ ہم کس طرح سے اس کو ثابت کر سکتے ہیں. تو آپ یقین جانیے کہ آرگیومنٹ سے اللہ تعالیٰ کے وجود کو آپ نہیں منوا سکتے. اب کیسے پھر ہم کیسے بلیو کریں؟ پہلی سر دست تو یہ ہے، اس کو ہم کس طرح دیکھیں؟ تو دیکھیے بہت ہی سمپل سا معاملہ ہے. دو باتیں ہیں، دو نظریے ہیں. ایک نظریہ کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. دوسرا، خدا خود بخود بنائے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس نے کائنات کو خلق کیا. ان دو باتوں میں سے ایک بات کو ماننا ہے. اب ہم بالکل نیوٹرل ہو کر یہ بات کہتے ہیں کہ اگر پہلا والا تصور یعنی یہ کائنات خود بخود بنی ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، اس نظریے کو ہم بنیاد بناتے ہیں اپنی سوچ کی، تو اس سے بے شمار سوالات ہیں جو کوئی سالو نہیں کر سکتا. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، بہت ساری گتھیاں ایسی ہیں جو سلجھ ہی نہیں سکتی. سب سے زیادہ انسان کا جو انر سیلف ہے، میں ایک اتھیس انسان کے نظریے سے اگر بات کروں تو میں اس سے کہتا ہوں کہ یہ کائنات چلو خود بخود انسان کو بنایا ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ اس کائنات کے اندر ایک تاثیر ہے، اور وہ تاثیر یہ ہے کہ انسان کو وہی محسوس ہوتا ہے جو حقیقت ہے. یعنی اگر کوئی چیز بری ہے تو وہ انسان کو صرف نظر کے کسی خدا نے اس کو برا کہا ہے، کسی کتاب نے اس کو برا کہا ہے، لیکن وہ بری محسوس ہوتی ہے. کوئی بھی لادین انسان، چاہے وہ جاوید اختر صاحب ہوں، کوئی بھی ہوں، ان سے اگر پوچھا جائے گا کہ جھوٹ کیسی چیز ہے، جھوٹ بولنا کیسا ہے، وہ کہیں گے برا ہے. تو یہ برا کیسے ہے؟ جب آپ کسی میتھولوجی کو نہیں مانتے، جب آپ کسی قانون کو نہیں مانتے، جب کسی آپ خدا کی وحدانیت کو نہیں مانتے، اس کے وجود کو نہیں مانتے، تو پھر اس کو برا کیوں کہہ رہے ہیں؟ پھر تو یکساں ہے. تو کہیں گے نہیں، یہ کائنات نے جو ہماری تشکیل دی ہے، ہمیں انسانوں کو بنایا ہے، وہ ایسے ہی بنایا ہے کہ یہ نیچرل انسٹنکٹ ہے انسان کی، نیچرل انسٹنکٹ ہے، اور نیچرل انسٹنکٹ اوریجنل انسٹنکٹ ہے. صحیح ہے. اب اسی اوریجنل انسٹنکٹ کی ہم بات کرتے ہیں. ایک ظالم ہے جو 1000 لوگوں کا قتل کرتا ہے، اس کے تمام مظالم مثال کے طور پر ہمیں ایک پروجیکٹر پر یا ایک ٹی وی اسکرین پر یا کسی جگہ بھی دکھا دی جائیں کہ اس نے کس قدر بے رحمی سے اس بچے کو قتل کیا، پھر اس نے اس بچے کو قتل کیا، پھر اس نے اس عورت کو قتل کیا، پھر اس مرد کو قتل کیا. اس طرح سے 1000 قتل کیا اس نے. جابر ترین انسان ہے. نیچرل انسٹنکٹ انسان کی کیا کہتی ہے یہاں پر کہ اس کو سزا ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. شاید دنیا میں کوئی ایک انسان بھی ڈھونڈے سے آپ ڈھونڈیں تو نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ نہیں مجھے تو بہت پیار آ رہا ہے اس کے اوپر. ہر انسان بولے گا کہ یار انتہائی ذلیل ترین انسان ہے، خبیث ترین انسان ہے، واقعی اس کو تو کاٹ دینا چاہیے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اس کو کاٹ دینے سے، اس کو مار دینے سے، اس کے پھانسی چڑھانے سے اس کے 1000 لوگوں کے اوپر ڈھائے گئے مظالم کا انصاف ہو جائے گا؟ ہم تو اس کو ایک ہی بار ماریں گے نا. تو یہ تو بڑا امبیلنس ہو گیا. اس نے 1000 لوگوں کو بے رحمی سے قتل کیا ہے، اور آپ اس کو ایک بار ہی مار دیتے ہو، اس کے بعد آپ اس کو دوبارہ مار ہی نہیں سکتے، تو مر گیا ایک ہی بار میں. جس نیچرل انسٹنکٹ کی ملحد انسان ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ نیچرل انسٹنکٹ ہے، وہ نیچرل انسٹنکٹ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ انسان مرنا چاہیے، پھر زندہ ہونا چاہیے، پھر اس کو مارا جانا چاہیے، پھر یہ مرنا چاہیے، پھر اس کو مارا جانا چاہیے، پھر زندہ ہونا چاہیے. یہ ہماری نیچرل انسٹنکٹ ہی بول رہی ہے کہ جب تک اس کو 1000 بار زندہ کر کے نہیں مارا جائے گا، یار دل خوش نہیں ہوگا، انصاف تو نہیں ہوگا. 1000 قتل کی ایک موت تو سزا نہیں ہو سکتی. تو وہی انسانی نیچرل انسٹنکٹ مانگتی ہے ایک ایسی طاقت جو انسان کو بار بار مار کر بار بار زندہ کر سکتی ہو. یہ گتھی سلجھ ہی نہیں سکتی اگر ہم کائنات کو خود بخود اس کا ایگزسٹنس مان لیتے ہیں. خود بخود ہے کائنات یا خود بخود ہے خدا، ہمیشہ سے ہے. اب دوسرا اگر نظریہ ہم مان لیتے ہیں کہ خدا ہمیشہ سے ہے، اس کا ایک قانون ہے، اس کا ایک نظام ہے، اس نظام کے کچھ قوانین ہیں، کچھ کاموں کے انعامات ہیں، کچھ کاموں کے سزائیں ہیں.
وہ یہ طاقت رکھتا ہے کہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے اور پھر مارے، اور تیسری بار زندہ کرے اور پھر مارے، اور چوتھی بار زندہ کرے اور پھر مارے، اور وہ ایسا 1000 بار، لاکھ بار، کروڑ بار زندہ کر کے مار سکتا ہے. تو یہ ہماری جو نیچرل انسٹنکٹ کی خواہش ہے یہ پوری ہو جاتی ہے. تو میں تو اس طرح آرگیومنٹ کرتا ہوں کسی بھی ایسے انسان سے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں اپنی جگہ ہیں. کائنات ہمیشہ سے ہے یہ ماننا ہے، یا پھر خدا ہمیشہ سے ہے یہ ماننا ہے. کائنات کو بنانے والا بھی کوئی ہوگا، آپ کہہ رہے ہو کہ خدا کو بنانے والا بھی پھر کوئی ہوگا. ہم کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، خدا کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں نہیں، کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. ان دو تصورات میں سے بالکل نیوٹرل ہو کر آپ فیصلہ کرو کہ اگر آپ کے نظریے کو مان لیا جائے تو وہ جو انسانی بنیادی انسٹنکٹ ہے، کیا اس کا تقاضا پورا ہوگا؟ آپ کہیں گے نہیں، وہ تو نہیں ہو سکتا. تو پھر یہ کائنات اگر اتنی پاورفل ہے، اب بقول آپ کے، آپ نے اس کو خدائی کا درجہ دے دیا ہے کہ یہ ہر چیز بہترین طریقے پر کرتی ہے، تو اس بہترین طریقے پر کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کائنات اسی انسان کو 1000 بار زندہ بھی کرنے کی طاقت رکھتی ہو. آپ کہہ رہے ہیں نہیں، وہ طاقت تو نہیں ہے، جو انسان مر گیا وہ مٹی ہو گیا، بقول آپ ہی کے. ہم جس کانسیپٹ کو مانتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں، کائنات ہمیشہ سے نہیں ہے، کائنات کو بنانے والا خدا ہے، خدا ہمیشہ سے ہے. اس نظریے سے ہر گتھی سالو ہو جاتی ہے. انصاف کا تقاضا جو انسان کی فطرت میں شامل ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. انسان پریشانیاں، ایک انسان بے شمار دولت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، ایک انسان بہت غربت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے. وہ غربت میں جو انسان زندگی گزارتا ہے، اس کے لائف میں بے تحاشا مشکلات ہوتی ہیں، ان سے جوجھتا ہوا وہ اس زندگی کو گزارتا ہے. اور وہ دولت مند انسان انتہائی عیش پرستی میں، انتہائی آسائش میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے. یہ کیسا انصاف ہے کائنات کا؟ اگر کائنات ہی خدا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، تو یہ کائنات کا کیسا انصاف ہے؟ ہم اس گتھی کو سلجھا ہی نہیں سکتے جب تک آپ خدا کو نہیں مانتے ہو. میرا ماننا تو یہ ہے کہ میرا خدا ہے. کیوں خدا ہے؟ کیونکہ انصاف کا تقاضا ہے کہ یہ جو غریب انسان ہے، اس نے جو پریشانیاں جھیلی ہیں، اس کو بدل ملنا چاہیے. وہ جو آسانیوں میں انسان نے زندگی گزاری ہے، اس سے سوال ہونا چاہیے کہ تو نے بے سہاراؤں کا، محتاجوں کا خیال کیوں نہیں رکھا؟ تجھ کو دیا گیا تھا، تو نے ان کے حالات کی خبرگیری کیسے نہیں کی؟ تو نے ان کی مدد کیوں نہیں کی؟ یہ میری نیچرل انسٹنکٹ کہتی ہے مجھ سے. تو میرے نظریے سے اس طرح کی ڈیبیٹس جن میں آرگیومنٹ سے خدا کو ثابت کیا جاتا ہے، وہ کسی نتیجے پر انسان کو نہیں پہنچاتی ہیں. اور نتیجے پر نہیں پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ کیا جاوید اختر صاحب ایمان لے آئے، یا ان جیسے جتنے بھی لادین ہوں گے سب مسلمان ہو گئے ہوں گے، سب خدا کو ماننے لگے ہوں گے؟ مشاہدہ تو یہ ہے، آج تک کوئی بھی ملحد انسان آرگیومنٹس کے بعد میں ایمان نہیں لایا. آپ چاہیں تو اس پہ ریسرچ کر لیجیے. کوئی بھی ملحد اگر ایمان لایا ہے تو وہ اسی محسوسات کی طاقت سے لایا ہے. اس کی لائف میں کبھی نہ کچھ ایسا ہوا ہے جس نے اس کو جھنجھوڑ دیا اور وہ خود رونے لگا اور کہنے لگا نہیں میں مان گیا خدا ہے. ایسا ہوا ہے. بے شمار ملحد خدا کے فرما بردار بندے بنے ہیں، بے شمار نافرمان خدا کے فرما بردار بندے بنے ہیں. آرگیومنٹ سے نہیں بنے، محسوسات سے بنے. تو میں ذاتی طور پر ہر انسان کو کسی بھی چیز سے ایگری اور ڈس ایگری کرنے کا حق ہے. تو میں ڈس ایگری کرتا ہوں اس طرح کی ڈیبیٹ سے. نہیں مانتے مت مانو. ہاں، یہ وہ جو میں نے آرگیومنٹس آپ کو دیے ہیں، یہ آرگیومنٹس ان کو دیے جا سکتے ہیں. ان کے محسوسات کی طاقت کو آپ کو اجاگر کرنا ہے، اس کو آپ کو پش دینا ہے تاکہ وہ اس چیز کو فیل کر سکے. سیدھا ایک ہی کوشچن رکھیے کہ ایک آپ کا نظریہ ہے، ایک ہمارا نظریہ ہے. آپ کے نظریے سے انصاف کیسے ہوگا؟ میرے نظریے سے ہر انصاف ہو جائے گا. اب آپ کی مرضی، آپ اس نظریے کو مانتے ہو جس سے کوئی انصاف صادر نہیں ہو سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. میں تو بھائی اسی نظریے کو مانوں گا جس سے ہر طرح کا انصاف، ہر طرح کی گتھی سلجھ جاتی ہے. اور وہ تبھی ہوتا ہے جب خدا کا وجود ہم مان لیتے. بہت ساری سوالات ایسے ہیں جن کا جواب انسان کبھی پا ہی نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کا انکار کرنے کے بعد. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کسی بھی چیز کی افادیت اگر ہوتی ہے، اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے تو ہم اسے اپریشیٹ کرتے ہیں. صرف نظر کہ میں اس طرح کی ڈیبیٹس کا قائل نہیں ہوں، لیکن اگر یہ ڈیبیٹ ہوئی ہے تو میں یہی چاہوں گا کہ اس کے اچھے اثرات پڑھنے چاہیے. اس کے اچھے اثرات پڑھنے چاہیے. ان اچھے اثرات کو پڑھنے کے لیے ایک بات ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس ڈیبیٹ کے اندر جاوید اختر صاحب کے پسپا ہونے کو بہت زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرنا چاہیے، بہت زیادہ کریٹیسزم نہیں ہونا چاہیے، بہت زیادہ ان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. کیونکہ الٹیمیٹلی ہمارا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے جاوید اختر صاحب کو ہرانے کا، یا شمائل صاحب کا بھی کوئی اپنا ذاتی کوئی بغض نہیں ہے ان کے ساتھ.
ان کا یا کسی بھی انسان کا, کسی بھی مومن انسان کا جو اللہ پہ ایمان رکھتا ہے, اس کا موٹیو یہی ہوتا ہے, چاہے وہ کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے, لیکن ان کی خواہش تو یہ ہوتی ہے نا کہ ایک ایسا انسان جو خدا کو نہیں مانتا وہ ماننے لگے. آپ مجھے بتائیے, بالکل انصاف کے ساتھ بتائیے, کہ کوئی انسان کسی انسان سے کسی چیز بات پر آرگیو کرے اور اس آرگیومنٹ میں وہ اس کو ہرا دے, اور پھر پوری دنیا, پوری محفل, دنیا کو چھوڑیے, ایک چھوٹی سی محفل میں جہاں وہ بیٹھا ہے سب اس کا مذاق اڑانے لگے, تالیاں بجانے لگے, مانے گا؟ پھر اگر مانتا ہوگا تو بھی نہیں مانے گا. اس غصے میں, یہ ہیومن ٹینڈنسی ہے, جب آپ اس کے ہار کا مذاق اڑاتے ہو تو پھر وہ جیتنے والے کی جیت کو تسلیم نہیں کرتا, اور صرف نہ کہ وہ نہیں کرتا, اس جیسے کوئی بھی انسان نہیں کرتا. تو جاوید اختر صاحب کا مذاق اڑانے کے نتیجے میں دنیا کا کوئی بھی ملحد امپریس نہیں ہو سکتا کہ جاوید صاحب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, ان کی کھلی اڑائی جا رہی ہے, تو میں کلمہ شہادت پڑھ رہا ہوں. دس از کوائٹ چائلڈش کانسیپٹ. تو بھائی خدا کے واسطے اگر آپ اس کا کچھ فائدہ بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو کم سے کم اتنا تو رحم کرو کہ ان کا مذاق مت اڑاؤ. تب تو امید ہے کہ کچھ کسی ملحد انسان کے ذہن پر اس کا اچھا اثر ہوگا کہ آپ کتنے مہذب لوگ ہو. آپ نے آرگیومنٹ سے اپنے پوائنٹ کو بھی رکھا اور اس کو کامیابی کے ساتھ میں ثابت بھی کیا, جتنا بھی جیسے بھی. اب اس ثابت کرنے کو, جیسے میں نے کہا کہ ویسے تو ثابت ہو ہی نہیں سکتا, لیکن ہم اسی کو اس بات مان لیتے ہیں, اسی بات کو ثبوت مان لیتے ہیں کہ ایک ملحد انسان جو ہے وہ پسپا ہو گیا, وہ گھبرانے لگا, وہ اٹھ کے بھاگ گیا, چلیے اس کو ہی مان لیجئے. حالانکہ یہ شکست نہیں ہے, مورل شکست ہے, چلیے مان لیا. تو اس مورل شکست کو دیکھ کر کوئی ملحد انسان دین کو ایکسیپٹ کر لے, خدا کے ایگزسٹنس کو ایکسیپٹ کر لے, یہ تبھی ہو سکتا ہے جب وہ یہ دیکھے کہ یہ اتنے باظرف لوگ ہیں جو ایمان والا کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو, کہ یہ بات بھی اپنی سلیقے سے رکھ رہے ہیں, اور اس کے بعد میں اس مد مقابل کا کی جو عزت نفس ہے اس کا بھی بہت خیال رکھ رہے ہیں. دیکھو کسی نے مذاق نہیں اڑایا, کتنے مہذب طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا, اور اس کے بعد میں کوئی اس کے خلاف بات بھی نہیں کر رہا ہے. اس کے برعکس سوشل میڈیا پہ ایک طوفان آیا ہوا ہے, جسے دیکھو وہ جاوید اختر کا مذاق اڑا رہا ہے, جسے دیکھو جاوید اختر کا مذاق اڑا رہا ہے. تو پھر میں بالکل ہی اس کا طرفدار نہیں ہوں. پھر اس طرح کی ڈیبیٹ کا اگر آپ کو یہی کرنا ہے تو خدا کے واسطے کبھی مت کریے. کوئی بھی انسان جو بھی میری بات سن رہا ہو, میری ریکویسٹ ہے, میں کوئی اتھارٹی نہیں ہوں کہ میری بات سن کے ہر انسان مان جائے گا, لیکن کم سے کم میں اپنا نظریہ رکھ سکتا ہوں. میرا نظریہ یہ ہے کہ میں بھائی ہاتھ جوڑ کے اس سے گزارش کروں گا کہ بھائی کبھی مت ڈیبیٹ کرنا, اگر تجھے اس کا مذاق اڑانا ہے بعد میں, تو ایک کم سے کم افادیت تو محسوس ہو. اس ڈیبیٹ کا اگر فائدہ ہی کچھ نہیں ہوگا تو بھائی مت کرو ایسی ڈیبیٹ. تو دو باتیں مجھے آپ کے سامنے عرض کرنی تھی اس کوشچن کو لے کر کے. ایک چیز, خدا کی وحدانیت کو آرگیومنٹ کے ساتھ, فلسفے کے ساتھ آپ ثابت نہیں کر سکتے, اس کو فیل کروا سکتے ہو اور کر سکتے ہو. اسی لیے خدا نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر انسانوں کو اپنے وجود کے آرگیومنٹ کے طور پر احساسات کروائے ہیں, اس کو محسوس کرنے کی دعوت دی ہے. فرعون ہیں, فرعون کے درباری ہیں, اور ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام جب جاتے ہیں تو وہ ان سے کوئی عقلی دلیل نہیں مانگتے. کیا مانگتے ہیں؟ کوئی غیر ما فوق الفطرت چیز دکھاؤ, کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو حیران کر دے, اور وہ حیران کرنے والی چیز سے ہم مان جائیں گے کہ تو کوئی طاقت ایسی ہے جو اتنی عظیم ہے کہ جو ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اس کے برعکس بھی وہ کچھ کر سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پیغمبروں کو, مختلف رسولوں کو اپنے نشانیاں دیں. موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا. یہ عقل میں نہ آنے والی بات ہے. اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دیا اور نکالا تو وہ چمکنے لگا سورج کی طرح. یہ انسان کے ذہن میں نہیں آئے گا, اللاجیکل بات ہے, یہ کچھ ما فوق الفطرت بات ہے. اب جب یہ دکھا دیا تو اب فرعون کے سائڈ میں کھڑے ہو کے دیکھیے, وہ کہتا ہے کہ کوئی چیز نہیں, کوئی خدا نہیں ہے, نعوذ باللہ. اور وہ اب یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اچھا کوئی ایسی طاقت ہے جو اس کائنات سے اعلیٰ ہے, تو کچھ ایسا دکھاؤ جو اس کائنات میں کار فرما قوانین کے برعکس ہو, کچھ ایسا دکھاؤ جو کوئی نہ کر سکتا ہو. تو ہم مان لیں گے کہ اس کائنات کے باہر, اس کائنات سے عظیم بھی کوئی چیز ہے جو ان قوانین کو بدلنے پر قدرت رکھتی ہے جو اس کائنات میں کار فرما ہے کہ کوئی چیز اوپر سے نیچے کی طرف گرے گی. اس کائنات میں ایک ڈنڈا ہی رہے گا, چاہے اس کو کتنی بھی زور سے پٹک دو زمین پر. وہ ایسی کائنات نہیں ہے کہ کوئی انسان ڈنڈا پھینکے اور وہ اژدہا بن جائے. آرگیومنٹس نہیں, فیل. there must be some very strong existence beyond this کائنات, beyond this universe. اب فرعون نے جب یہ دیکھ لیا کہ یہ ہو گیا, اب فرعون کے پاس کیا چوائس ہے؟
بالکل اس کی سائڈ میں جب تک آپ نہیں کھڑے ہو کے دیکھو گے تب تک بات سمجھ میں نہیں آئے گی جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اب اس کے پاس دو آپشن ہیں، ایک یہ کہ وہ خدا کو مان لے، دوسرا خدا کا انکار کر دے. اور خدا کا انکار وہ صرف اس شکل میں کر سکتا ہے جب وہ اس لاٹھی کے اژدہے بننے کو ایکسپلین کر سکے، اس کے بارے میں کوئی رائے دے سکے، اپنا نظریہ بتا سکے. ورنہ دربار فرعون میں ایک انسان بھی نہیں تھا جو فرعون کی بات مانتا. اگر فرعون یہ کہتا نہیں نہیں بھائی میں تو نہیں مان رہا، بس تو بھاڑ میں جائے فرعون، پورا دربار ایمان لے آتا موسیٰ علیہ السلام پر. لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے خدا کے انکار کے ساتھ اس کا جواز دیا جو موسیٰ علیہ السلام نے کر کے دکھایا. اور کیا کہا؟ یہ جادو ہے. کیونکہ جادو پر اس زمانے میں لوگ بلیو کرتے تھے کہ کوئی چیز جادو ہے جو ایسا کچھ کر سکتی ہے جو کائنات میں نہیں ہوتا عموماً. اس دلیل کو رد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا سبیل کی کہ وہ جادو کی جو پوری تھیری ہے ان کے ایکسپرٹس کو اللہ تعالیٰ نے وہاں دربار میں بلوایا. اس فرعون کو آمادہ کروایا اس بات کے لیے کہ وہ ماہر ترین جادوگروں کو بلائے جو جادو کی اصل سے واقف ہیں، جادو کی اصل سے واقف ہیں، انہیں پتہ ہے جادو کیا کر سکتا ہے اور کیا نہیں کر سکتا. اسکالرز ہیں، ہائیلی کوالیفائڈ اسکالر ان میجک. They knew each and everything minor and major about magic. جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے عصے کی کیفیت کو دیکھا وہ اچھے سے سمجھ گئے کہ یہ کام جو موسیٰ دکھا رہا ہے یہ تو جادو نہیں ہو سکتا، یہ تو جادو نہیں کر سکتا. اس وجہ سے وہ سارے جادوگر ایمان لے آئے موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اور سجدے میں گر گئے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے یہ فیل کیا کہ جادو کے بیونڈ اگر کچھ ہے تو پھر وہی ہے جس کو ہم رب کہہ سکتے ہیں. اس کائنات میں جو پاسبل ہے وہ تو بس وہی ہے جسے ہم جادو کہتے ہیں. ایسی کوئی کام جو کائنات میں نہیں ہو سکتی، جادو سے بھی نہیں ہو سکتی، پھر اس کے لیے تو کسی ایسی ہستی کی ضرورت ہے جو وہ کر سکتا ہے جو کسی کے لیے بھی امپاسبل ہو. تو وہ آرگیومنٹ سے نہیں قائل ہوئے، وہ فیل کیا انہوں نے کہ ہاؤ کوڈ اٹ بی پاسبل. اب ظاہر ہے کہ ہمارے لیے پوری تھیری ہے، پوری فلسفی ہے اس واقعے میں. اگر ہم غور کریں تو الہاد کے خلاف ہی. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی زمانے میں آرگیومنٹ سے کوئی ثابت نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنا عظیم ہے کہ وہ آرگیومنٹس کے احاطے میں آتا ہی نہیں ہے. وہ ہماری چھوٹی سی عقل میں آ ہی نہیں سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انسان کے 250 گرام کے بھیجے میں آ جائے. وہ اس سے بہت 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 زیادہ عظیم ہے. محسوسات بہت وسیع ہیں. اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایسے بنایا ہے کہ محسوس بہت کچھ کر سکتا ہے. وہ کچھ محسوس کر سکتا ہے جو نہ کسی کتاب میں موجود ہے ایکسیپٹ قرآن مجید. قرآن مجید تو کیونکہ اسی کا کلام ہے، ہمارا بلیف ہے، وہ بھی ملت کے لیے تو نہیں ہے. لیکن اب میں اپنی اور آپ کی بات کر رہا ہوں. یہ میرا اپنا نظریہ ہے اس کے تعلق سے، اس لیے میں انٹرسٹڈ نہیں رہتا ہوں اس طرح کی ڈیبیٹس میں. نہ ہی مجھے اسٹڈی کرنی ہے کہ میں کسی کو آرگیومنٹ سے ہراؤں گا. جو ملحدین ہیں دنیا کے ان کو میں ہراؤں گا، آرگیومنٹ دوں گا اور سب ملحد جو ہیں وہ ایمان لے آئیں گے. آئی ہیو نو ایکسپیکٹیشن لائک دیٹ، کیونکہ میں نے ہسٹری پڑھی ہے. اس طرح سے الہاد ختم نہ ہوا ہے، کبھی نہ ہوگا. وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو محسوس کراتا جائے گا، کراتا جائے گا، کراتا جائے گا، اور انسان اللہ کے وجود کو مانتا جائے گا. اور ایک دن انشاءاللہ وہ آئے گا جب پوری دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو مانے گی، اس کی ہستی کو مانے گی. نیک تمناؤں کے ساتھ، اس خواہش کے ساتھ کہ پھر کبھی انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. ہو سکتا ہے نیکسٹ سنڈے ہی ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کے نیکسٹ سنڈے ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ جمیعاً وبرکاتہ.